ہماری جسم ہے، جسم کے لیے روح کو پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ روح کے لیے اللہ نے جسم کو پیدا کیا گیا۔ یہ سواری ہے، یہ ہاتھ یہ سواری ہے روح کی، یہ پاؤں یہ سواری ہے روح کی، یہ آنکھیں یہ سواری ہے روح کی۔ اصل تو مقصد سوار کا ہے، اس گاڑی کی کوئی قیمت نہیں جس کا کوئی مالک نہ ہو، اس گھوڑے کو آوارہ کہتے ہیں جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ یہ جسم کا مالک روح ہے، اگر روح نکل جائے تو بیوی شوہر کو کمرے میں نہیں رکھتی، قبر میں پہنچا دیتی ہے، بیٹا باپ گھر میں نہیں رکھتا، قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ محبت کرنے والے بھی پیار سے دفنا دیا کرتے ہیں، کیونکہ اصل دولہا جو موجود نہیں ہے تو مہاراج کی عزت کون کرے گا؟ عزیزان ملت، اس روح کی قدر کرو، یہ روح اصل ہے۔ اللہ نے روح بنائی، اس جسم کو اللہ نے مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، آگ سے بنائی ہے، مگر میرے پیاروں اللہ نے ہماری روح کو اپنے نور سے بنایا اور یہ روح ہمارے جسم میں ڈالی گئی۔ یہ جسم تو سواری ہے، جب تک روح رہے گی یہ جسم اس کا غلام ہے، جب تک یہ روح رہے گی یہ جسم اس کے پیچھے پیچھے ساتھ چلنے والی ہے۔ جسم روانہ، اگر روح روانہ ہو گئی تو جسم کہتی ہے اب میرا کوئی کام نہیں، میرا بادشاہ چلا گیا ہے، میرا پیر چلا گیا ہے، میرا چاہنے والا چلا گیا ہے، میرا سوار چلا گیا ہے۔ لوگوں کبھی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تو غور کرو کہ اگر ایک آدمی ہو، پہلوان ہے، آنکھیں تیز ہیں، دست و بازو میں بڑی طاقت ہے، جسم موٹا ہے، ترو تازہ ہے، اچانک اللہ نہ کرے موت ہو گئی، اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ لیکن ایک آدمی فٹ ہے، روح نکل گئی، آنکھ بالکل تازی ہے، سر سلامت ہے، زلفیں کالی ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، ٹانگ اور ہاتھ پاؤں بھی بالکل درست ہے، مگر روح نہیں ہے۔ آپ بتاؤ اتنے اچھے جسم کو تم اپنے گھر میں رکھو گے یا قبرستان میں دفن کر دو گے؟ میرے بھائی ساری چیزیں موجود ہیں مگر روح نہیں ہے تو پہلوان صاحب کے جسم کو قبر میں ڈال دیں گے، مولانا صاحب کے جسم کو قبر میں ڈال دیں گے۔ لوگوں نے ہر ایک کو ڈالا، لیکن دوسری طرف آئیے ایک آدمی ہے، اللہ نے کرے کہ ہم سے بیمار ہو، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کو ہمیں اچھی صحت عطا فرمائے، لیکن ذرا سوچئے ایک آدمی ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، وہ کان سے سن نہیں پاتا، ہاتھ اس کے چلتے نہیں ہے، پاؤں اس کے اٹھتے نہیں ہے، وہ کھا نہیں پاتا، وہ پی نہیں پاتا، وہ اتنا کمزور ہے کہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ وہ اسپیشل یونٹ میں ہے، وہ آئی سی یو میں داخل ہے، یا بالکل وہ ایک آرٹیفیشل مشین کے ذریعے وینٹیلیٹر مشین میں ہے، وہ بات نہیں کر پاتا، وہ آپ کو پہچانتا نہیں ہے، وہ آپ کی سنتا نہیں ہے، مگر جان جاتی ہے، مگر روح باقی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بابا تمہارے 2 دن کے مہمان ہیں، تم لے کے چلے جاؤ۔ آپ بتاؤ تم نے پنیر جسم کو کھلایا، حلوہ تم نے جسم کو کھلایا، دہی تم نے جسم کو کھلایا، تم نے ساری نعمتیں جسم کو کھلایا، اور اصل تو جسم نوکر ہے، مالک روح ہے، تم نے اسے کیا کھلایا؟ کبھی اس مالک کے بارے میں تم نے سوچا کہ روح ہماری بھوکی ہے، جس طرح ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے پیاروں، اسی طرح اس روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح یہ روح بیمار ہوتی ہے، اگر جسم کو کھانا نہ دو تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کو غذا نہ ملے تو روح کمزور ہو جاتی ہے۔ جسم کی غذا روٹی چاول دال گوشت ہے، سبزیاں ہیں، روح کی غذا لا الہ الا اللہ
کس کی غذا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. وضو بنانا روح کی غذا ہے. نمازیں پڑھنا روح کی غذا ہے نا. رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، یہ روح کی غذا ہے. سچ بولنا یہ روح کی دوا ہے. یہ روح کی دوا ہے. بیمار روح کو ٹھیک کرنی ہو، مسلمانوں سچ بولنا شروع کر دو. مسلمانوں ہماری روح کتنی بیمار ہے، ہماری روح کتنی بیمار ہو چکی ہے. آج کتنے سال ہو گئے اس روح کو غذا نہیں ملی. خانقاہوں میں جاؤ تو اپنے پیر مرشد سے کہو میری روح بیمار ہے، کچھ دوا دے دیجئے. اس لیے کہ جسم کے ڈاکٹر چیمبر میں بیٹھتے ہیں، روح کے ڈاکٹر دربار میں بیٹھتے ہیں. روح کے ڈاکٹر خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر اپنے روح کا علاج کرواؤ. دیکھو میرے بزرگوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی کے جسم میں بیماری لگ گئی ہے، اللہ نہ کرے اللہ آپ کو بھی شفا دے، اللہ ہمیں بھی شفا دے. مگر اگر جسم کو بیماری لگ جائے تو یہ بیماری انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اور اگر روح کو بیماری لگ گئی تو وہ جہنم تک لے جاتی ہے. اس لیے اپنے روح کا علاج کیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے، نظر کی حفاظت کیجئے. سچ بولیے، سچ بولیے، سچ بولیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گنہگار تو ہو سکتی ہے. ترجمے کے مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے ترجمے کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ میری امت گنہگار تو ہو سکتی ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتی ہے. آج مسلمان اگر نماز، روزے اور حج کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو جسم تو اچھی ہے مگر روح بیمار ہو گئی ہے. اس روح کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ یہ دنیا چند دنوں کی ہے. جس زمین کے لیے تم لڑتے ہو وہ زمین ہزاروں سال سے پڑی ہے، تمہارے بعد بھی پڑی رہے گی. اے لوگو، تم تو قبر کی زمین میں جاؤ گے. آؤ اپنے لیے جائیداد نہیں، اپنے لیے دولت چھوڑ کر مت جاؤ، اپنے لیے ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ جو تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، جو تمہارے لیے اللہ سے مانگ سکے. اے لوگوں، اپنے روح کو تر و تازہ بناؤ اور جھوٹ بولنے سے توبہ کرو. آج ہندوستان کا مسلمان اگر جھوٹ بولنے سے توبہ کر لے اور سچ بولنے پر آ جائے، انشاءاللہ بھارت کی لیڈرشپ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی. مگر اس مسلمان کو لیڈرشپ کیسے دی جا سکتی ہے جو مسلمان 1 کلو چاول ایمانداری سے تول نہیں سکتا، جو مسلمان 1 میٹر کپڑا ایمانداری سے بیچ نہیں سکتا؟ ایسا آدمی ہندوستان کیسے چلائے گا؟ ایسا آدمی تو گھر نہیں چلا سکتا. جو مسلمان ایمانداری سے گھر نہ چلا سکے، جو مسلمان ایمانداری سے بیوی کی عزت نہ کر سکے، جو مسلمان ایمانداری سے گاہک کے ساتھ پیار سے بات نہ کر سکے، جو مسلمان اپنی دکان میں ایمان نہ لا سکے، وہ مسلمان اس دیش کو کیسے چلائے گا؟ اس دیش کو کیسے چلائے گا؟ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج اس قابل نہیں ہے. اس کی وجہ سے اسے ہر نکڑ پہ چوراہے پہ لوگ ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ اس کا روح مردہ ہو چکا ہے. میری قوم کے لوگوں، ایک بار جاگ جاؤ. اگر تم زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ایک بار ثبوت تو پیش کر دو. تم کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تم زندہ ہو؟ زندوں کی طرح رہو. بتا دو ہندوستان میں کہ ہم ملک میں ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، اسلام کی بھی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ ہندوستان کی بھی حفاظت کریں گے. مسلمانوں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرنا ہے، گڈ بیہیویئر. اور اس دیش میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائی، دوسرے دھرم کے لوگ، وہ بھی ہماری محبت کے مستحق ہیں. ہم حضور کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیش میں، بازار میں، اسٹیشن میں، ایئرپورٹ میں، دکان میں، مارکیٹ میں، ہاسپٹل میں، ہر جگہ جہاں چلنا ہے وہاں چلو، مگر اس طرح چلو کہ دنیا دیکھے تو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ، اگر مسلمان اتنا اچھا ہے تو مسلمان کا رسول کتنا اچھا ہوگا.
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہمیں اور آپ کو اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے لوگوں میں آپسی محبت عطا فرمائے، بھائی چارگی عطا فرمائے. اللہ آپس میں پیار عطا فرمائے، آپس میں اللہ تعالیٰ یکجہتی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. میرے لیے دعا کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو بھائی جناب سید روح الامین صاحب اور حضرت دامت برکاتہم پیر صاحب یعنی بھائی جان کے والد صاحب دامت برکاتہم ان دنوں بیمار چل رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کی شفقت اور سایہ رحمت کو ہمیں تعدیر نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے گھر والوں کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. একটা টাইম আপনার ফেল হয়ে গেছে।